وفات ہے۔ آپ کو کل اللہ نے 47 سال کی عمر دی، لیکن بابرکت عمر دی۔ باپ کی طرف سے آپ 5 واسطوں سے 5 جنریشن کے بعد آپ کا سلسلہ نسب جا کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے آپ 4 جنریشن کے بعد 4 واسطوں سے جا کر امام زین العابدین علیہ السلام سے جا کر ملتے ہیں۔ آپ کی قبر عراق کے شہر کاظمین میں ہے۔ آپ کی 2 بہنیں تھیں جن کا نام ختیجہ اور زینب ہے، اور آپ کے ایک بھائی تھے جو آپ سے 4 سال بڑے تھے جن کا نام سید مرتضیٰ ہے۔ پہلے آپ کا ارادہ نہج البلاغہ کو تالیف کرنے کا نہیں تھا، آپ ایک کتاب لکھ رہے تھے خصائص الائمہ، ائمہ کے فضائل لکھ رہے تھے، اور اس فضائل کی کتابوں میں آپ آخر میں وہ کلمات یا خطوط اور خطبات لے کر آئے، تو جب آپ کے دوستوں نے ان کو دیکھا تو ان کے تعجب کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے پھر آپ سے عرض کیا، آپ سے درخواست کی کہ آپ خود مستقل الگ کتاب مولا کے خطبات اور خطوط اور کلمات کثار پر تالیف کریں، ان کو جمع کریں۔ حالانکہ نہج البلاغہ میں مولا کے تمام خطبات نہیں ہیں، تمام خطوط نہیں ہیں، تمام اقوال نقل نہیں کیے گئے ہیں، اور الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے اور ہوا بھی ہے کہ کچھ علماء نے ان خطوط کو، تمام خطوط کو یا تمام مولا کے کلمات کو، تمام لیٹرز کو جمع کیا ہے۔ تو نہج البلاغہ آپ نے جب آپ 40 سال کے تھے تب آپ نے نہج البلاغہ کو تالیف کیا، جمع کیا، آپ نے کمپائل کیا ہے نہج البلاغہ کو، لیکن سارے خطبات اس کے اندر نہیں ہیں جیسا کہ عرض کیا، لیکن بہرحال یہ نہج البلاغہ جو آج ہمارے سامنے ہے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ کے بہت سارے استاد تھے، ان میں سے ایک استاد جو آپ کو فقہ پڑھاتے تھے، احکام کی تعلیم دیتے تھے، احکام کا درس دیتے تھے، ان کا نام شیخ مفید ہے، اور آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ شیخ مفید نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئی ہیں، اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو تھام رکھا ہے اپنے ہاتھوں میں، اور آنے کے بعد وہ اسی مسجد میں جہاں شیخ مفید درس دیتے ہیں ان سے کہتی ہیں کہ اے شیخ ان کو فقہ کی تعلیم دیں، انہیں آپ پڑھائیں۔ شیخ مفید جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، خوف سے بیدار ہوتے ہیں، آپ کو بہت تعجب ہوتا ہے کہاں حضرت فاطمہ زہرا، کہاں امام حسن، اور کہاں امام حسین علیہ السلام، اور کہاں میں، لیکن ان کو اپنے خواب کی تعبیر جلدی ہی مل گئی۔ جب آپ مسجد میں درس دے رہے تھے تو اسی صورت میں جیسا کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا، ایک معظمہ آئی ہیں، انہوں نے 2 بچوں کی انگلی پکڑ رکھی ہے اور آپ سے کہا کہ علمہم الفقہ، اے شیخ ان کو فقہ کی تعلیم دیں، اور یہ 2 بچے اور کوئی نہیں بلکہ سید مرتضیٰ جو سید رضی کے بڑے بھائی تھے اور خود سید رضی تھے۔ تو اس طرح سے آپ نے شیخ مفید سے فقہ کو حاصل کیا، اور آپ کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ کے بڑے بھائی موجود تھے اور صرف آپ موجود تھے اور نماز جماعت کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ کے بھائی ڈائریکٹ مستقیماً آپ سے نہیں کہنا چاہتے تھے کہ میں نماز پڑھاؤں گا، تو آپ نے سید مرتضیٰ نے آپ سے کہا کہ مستحب یہ ہے کہ جب 2 افراد ہوں تو نماز جماعت میں وہ شخص پیش نماز ہو جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو سید رضی نے کہا کہ بہتر ہے کہ جس نے گناہ کی فکر بھی نہ کی ہو وہ پیش نماز ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ رضی کتنے پارسا تھے، کتنے متقی تھے، کتنے پرہیزگار تھے، اور کتنا زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ انشاءاللہ آنے والے 30 جلسے میں ہم سید رضی کے جو کلمات جمع کیے ہیں نہج البلاغہ میں آپ نے 480، انہی میں سے بعض کلمات کو میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک جلسے میں، ایک ایک کلاس میں ہم
مولا علی کے ایک ایک کلمے کے اوپر، ایک ایک سینگ کے اوپر گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو خصوصاً جو گفتگو کے مخاطب ہیں وہ نوجوان اور جوان حضرات ہیں، لہٰذا زبان اور درس اس طرح کا ہوگا جو عام فہم ہو اور آسان زبان میں ہو، اور جس میں کوئی مشکل کلمات استعمال نہ کیے گئے ہوں، تاکہ ہمارے جوان اور نوجوان اس سے پوری طرح استفادہ کر سکیں، پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔